السلام علیکم۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم عروض کا ایک سلسلہ ہم نے آغاز کیا ہے اس کا، تو اس حوالے سے آج اس کا ہم درس دوم جو ہے وہ سیکھیں گے، اور درس اول میں ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی تھی اس کا ایک ریویو لے لیتے ہیں تاکہ درس دوم میں آسانی ہو۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عروض کا جو مختلف زبانوں میں جو نام ہے وہ کیا ہے، جیسے انگریزی میں پروسڈی، سنسکرت میں چند شاستر، ہندی میں پگل، اور عربی میں عروض کے نام جو ہیں وہ کیا ہے، مروج ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اردو اور فارسی والوں نے عربی ہی کا جو ایک نظام اوزان تھا اسی کو اپنایا اور اس میں کچھ تبدیلیاں اور اضافے کیے۔ علم عروض اور اس کا بانی خلیل بن احمد الفرادی نے اس کو ایجاد کیا۔ اس نے 15 بیروں کو ایجاد کیا تھا، اس کے بعد مختلف بیریں ایک دو اور جو ہیں حضرات ہیں انہوں نے ایجاد کی۔ یہ جو علم ہے اس کے بارے میں اس کا جو تسمیہ ہے وہ مختلف دیا جاتا ہے۔ یہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ شہر مکہ معظمہ کا جو ایک نام تھا، چونکہ یہ علم عروض جو ہے وہ مکہ ہی میں ایجاد ہوا تو اس حوالے سے اس کا نام عروض اسی وجہ سے پڑ گیا۔ بہرحال ہم اس کے مزید جو ہیں درس دوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم آج کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آسان جو ہے درس پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ تو آج کے درس میں علم عروض کا درس دوم، جیسا کہ علم عروض میں تختی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بحر کا نام یاد رکھنا یا یاد نہ بھی رہے تو کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ ہر بحر کے ارکان اور زحافات کا علم جو ہے وہ کافی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بحر کیا ہے۔ تو بحر کے لغوی معنی سمندر کے بھی ہیں، لیکن علم عروض میں چند ارکان کے جمع کرنے سے ایک جو ہے وہ بحر بنتی ہے۔ پچھلے لیسن کے حوالے سے مجھے بہت سارے باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی، کسی نے کیا کوشچن کیا، کسی نے کیا سوال کیا، تو میں دوبارہ یہ بات گوش گزار کر دوں کہ میرے ذہن میں جو طالب علم ہے وہ ایسا ہے جو عروض کا صرف نام جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ تو میں اسی وجہ سے بنیادی باتوں کو ہی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور مجھے مشکل سوالات بھی پوچھے گئے تو تنقید سر آنکھوں پر، لیکن ساتھ ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ وہ مشکل باتیں اور وہ مشکل جو اصطلاح ہیں وہ خود بخود سامنے آتی رہیں گی۔ تو رکن کے بارے میں بھی پوچھا گیا، تو میں عرض یہ کر دوں کہ ہر زبان میں ہر علوم میں بلکہ کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے اس کو ناپنے کا۔ جیسے ریاضی میں ہندسہ 1 2 3 4، وہ ریاضی کے علوم کو کیا کرتے ہیں، ناپتے ہیں۔ اسی طرح علم عروض میں شعر کو ناپنے کے لیے ہم ایک رکن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب رکن جیسے فعلن ایک رکن ہے، اور جب ہم ان کو مجموعہ کرتے ہیں تو اس سے ایک بحر بنتی ہے۔ فار ایگزامپل فاعلات مفاعل فعل، اب یہ 3 ارکان ہیں، 3 رکن ہیں، ان کو جب ہم نے جمع کیا تو ایک بحر جو ہے بحر خفیف آئی تھنک، تو اس کا ایک بحر بن گیا۔ تو ارکان کے مجموعے کا نام جو ہے وہ بحر ہے۔ اب بحر کے ارکان جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فرداً کہ بحر کے ارکان 3 ہیں، یعنی سبب، وتد، فاصلہ۔ سبب جو ہے وہ 2 حرفی کلمہ ہے اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ سبب خفیف کیا ہے؟ سبب خفیف میں ایک حرف جو ہے وہ کیا ہے، متحرک ہے، اور ایک حرف ساکن ہے۔ ایک حرف متحرک اور ایک ساکن، جیسے دوسرا ساکن ہے، جیسے غم۔ اب غین پہ زبر ہے اور حرکت ہے، جبکہ میم پہ سکون ہے۔
اسی طرح دل، اسی طرح ڈر اور اسی طرح جا. تو یہ سبب خفیف کی مثال ہے. سبب ثقیل میں ہم اگر دیکھیں تو دونوں حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ متحرک ہیں. دونوں حروف متحرک ہیں. جیسے دلے، دلے. اب دلے میں دال اور لام دونوں متحرک ہیں. غم دل، غم دل. اب غم غین اور میم جو ہے یہ متحرک ہے. تو یہ سبب کی مثال ہوگی. اسی طرح اگر ہم وطد پہ چلیں تو وطد جو ہے وہ سے حرفی کلمہ ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. وطد مجموع مطلب کہ دو حروف پہلے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ متحرک ہیں، جبکہ آخری کا ہے جو آخری رکن حرف ہے وہ ساکن ہے. اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے دیا. اب دال یہ متحرک، الف سکون. اسی طرح لیا، اسی طرح نظر، اسی طرح جگر. تو یہ سارے جو ہیں یہ وطد مجموع کی مثال ہے. وطد مفروق یہ ہے کہ پہلا اور آخری وہ متحرک ہونا چاہیے. پہلا اور آخری حرف جو ہے وہ متحرک، باقی جو ہے جو بیچ والا ہے وہ ساکن. جیسے یار، جیسے جان، اسی طرح بخت، تخت. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جو نون ہے، جیسے فار ایگزامپل یار میں الف پہ بھی سکون ہے اور رے پہ بھی. لیکن علم عروض میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ حرف متحرک کہلائے گا ساکن وہ حرف کہلائے گا جس سے ما قبل لفظ متحرک ہو. اب دیکھیں یار میں رے سے پہلے ما قبل جو ہے وہ الف ہے، اور الف جو ہے وہ ساکن ہے. اسی وجہ سے اس کو متحرک نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے ہیں. فاصلہ 4 حرفی اور 5 حرفی لفظ. یہ بھی دو طرح کا ہے، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ. فاصلہ صغریٰ پہلے 3 جو ہیں وہ کیا ہوں؟ پہلے 3 جو ہے وہ متحرک اور آخری. حکما جیسے علماء، اس کے پہلے 3 متحرک ہیں اور آخری ساکن ہے. سنما پہلے 3 ساکن. اس طرح کبریٰ یہ 5 حرفی ہے اور اس کے پہلے 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متحرک ہیں اور آخری جو ہے وہ ساکن. تختی کے لیے 2 نام یاد رکھنا ہی کافی ہے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کیوں. سبب خفیف اور سبب ثقیل. اور عروضی اصطلاح وطد فاصلہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس کو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے کہ یہ کیا ہے. اچھا، ہم تختی کریں گے تو ہم 1 ہندسہ اور 2 ہندسے کا استعمال کیا جائے گا. تو اس کو یاد رکھ لیں کہ ہندسہ 1 اور 2 سے ہم بہت کچھ ساری جو آگے تختی سیکھیں گے وہ اسی سے. ایک متحرک حرف کو ہم ثقیل مراد لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک، جبکہ سبب خفیف کے لیے 2 کا حساب رکھا جائے گا. مثلا فعول. اب فے جو ہے یہ ایک متحرک حرف ہے، اور او سبب خفیف اور لن سبب خفیف کی مثال ہے. پہلا حرف فے متحرک مفرد ہے، اس کو 1 سے ظاہر کیا جائے گا، جبکہ او ایک سبب خفیف ہے جسے 2 سے ظاہر کیا جائے گا. تو آج کے لیسن میں ہم نے بحر کے ارکان، بحر اور تختی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے. اور اس حوالے سے میں گزارش یہ کر دوں کہ اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ضرور جو ہیں اس کو ڈسکس بھی کریں، اور اگر کوئی مجھ سے اس میں غلطی بھی ہوئی تو مجھے اصلاح کا موقع بھی دیں شکریہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.